اللہ نے مومنین کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یعنی بڑا ہی ایک خوبصورت انداز ہے کہ گویا اللہ مجاہدین سے کہہ رہے ہیں کہ میری تو تم سے بارگیننگ ہوئی ہے. کیونکہ دیکھیں جو نمازی ہے نا وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچتا نہیں ہے، بلکہ وہ آئے گا ایک مخصوص ٹائم پہ نماز پڑھے گا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو جائے گا، گھر چلا جائے گا، اس میں اس کی جان کا خطرہ نہیں ہے. جو حج کرنے والا ہے اس میں جان کا خطرہ نہیں ہے. وہ جائے گا زندگی میں ایک بار حج کرے گا، مشقتیں اٹھائے گا، غالب یہی ہے کہ سلامتی کے ساتھ واپس لوٹ آئے گا. اپنے جتنے جسم کے اعضاء لے کر گیا تھا سارے کے سارے واپس اسی طرح، 2 ہاتھ 2 پاؤں آنکھیں سب وہی سب کچھ ہوگا اس کے ساتھ. اسی طرح جو روزہ رکھتا ہے وہ بھی ایک ٹائم تک ایک عبادت کرتا ہے، اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس روزے سے ثواب مل جاتا ہے اس کو روزے کا. نہ اس کی جان جاتی ہے اس میں، نہ کوئی بہت زیادہ مال جاتا ہے. زکوٰۃ میں بھی ایک مخصوص قسم کا مال اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے. لیکن مجاہد کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتا ہے. اس کا بھی خطرہ ہے پوری جان چلی جائے، اس کا بھی خطرہ ہے ہاتھ پاؤں سے معذور ہو جائے. ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گولی یہاں آ کے لگی اور دونوں آنکھیں نکل کے باہر آ گئیں، ساری زندگی کے لیے نابینا ہو گئے. ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں کہ ایک مجاہد کے ساتھ کیا ہوا. میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا. انہوں نے روایت ذکر کی کہ ہم نے میدان جنگ میں ایک شخص کو دیکھا، جس کے مسلمان کو دیکھا، مجاہد کو، جس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ گئے. اب آپ سوچو وہ میدان جنگ میں پڑا ہوا ہے زمین پہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ گئے، لیکن کون سی آیتیں پڑھ رہا ہے؟ من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ آیتیں پڑھ رہا ہے خوشی سے کہ ان لوگوں میں سے اللہ نے مجھے شامل کر دیا جن پر اللہ کا انعام ہے، جو پیغمبروں میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، صلحاء میں سے اور شہداء میں سے ہیں، والشہداء والصالحین. تو اللہ نے مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دیا، انعام یافتہ لوگوں میں، یہ قربانی لے کے. تو مجاہد کی قربانی اور اس کا رزق بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کی جوان بیوی بیوہ ہونے کا خطرہ، اس کے بچے یتیم ہونے کا، یعنی جہاد سے بڑھ کر اللہ کے لیے کوئی قربانی ہو نہیں سکتی. اس سے زیادہ یعنی عشق اور محبت جو اللہ سے ایک محبت کا اظہار ہے نا، اس کا اس سے زیادہ بہترین کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا. لہذا اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجاہد کے لیے جب جنت کی خوشخبری سنائیں گے تو ہمارا انداز کچھ اور ہوگا. وہ انداز کیا؟ بھائی آؤ ہم سے بارگیننگ کرو، ایگریمنٹ کرو، تمہاری جان ہماری اور اس کے بدلے میں جنت تمہاری. تو اس لیے یہ ایک الگ انداز ہے کہ بھائی اب تم اپنی جان کے مالک تھوڑی ہو، تم تو ہمیں دے چکے اپنی جان. تو مجاہد کی فضیلت ہے کہ روزے دار اپنی جان اللہ کے حوالے نہیں کرتا، نمازی نہیں کرتا، مبلغ نہیں کرتا، لیکن مجاہد اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. تو اللہ نے اس انداز سے قرآن میں اس آیتوں کو دہرایا اور بتایا کہ ہم نے اسی انداز سے تورات اور انجیل میں بھی وعدہ کیا ہے. تو کیا قرآن کو ہم اس وعدے سے کیسے چھوڑ سکتے تھے، خالی کر سکتے تھے؟ تو جس انداز سے تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے وعدے کو دہرایا مجاہدین کے لیے، انجیل میں نازل کی اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس وعدے کو دہرایا، تو ہم قرآن کا بھی اب ان آیتوں کو حصہ بنا رہے ہیں اور قرآن میں بھی ان کی تلاوت کی جائے گی. وہ کیا ہے؟ ان اللہ اشترا، بے شک اللہ خرید چکا ہے. یعنی یہ ماضی میں یہ کام ہو گیا ہے کہ اللہ نے مومنین سے انفسہم واموالہم، ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے. بان، اس طور پر کہ لہم الجنہ، ان کے لیے جنت ہے. وہ اپنی جان کے مالک نہیں، مال کے مالک نہیں، وہ ہماری ہو گئی اور اس کے بدلے میں ہم نے اپنی جنت ان کے حوالے کر دی. اب کیسے خریدا ہے اس کی ڈیٹیل اللہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو اپنی جان کو ہمارے لیے بیچ دیا تو کیا کریں؟ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیں؟ کیا کریں بھائی وہ؟ یا کوئی مخصوص قسم کی عبادت شروع کر دیں؟ نہ اب کرنا کیا ہے انہوں نے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ. فرمایا اب یہ لوگ چونکہ اپنی جان کو بیچ چکے ہیں لہذا یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں. فیقتلون، اللہ کے دشمنوں کو میدان میں قتل کرتے بھی ہیں، ویقتلون، اور قتل کیے بھی جاتے ہیں. یعنی یہاں بھی اللہ نے قتل کرنے کا تذکرہ پہلے کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اصل ہدف تو ان کا یہ ہوتا ہے دشمن کو نقصان پہنچانا. لیکن ظاہر ہے دشمن کو نقصان پہنچانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اپنی جان کا رسک نہ لیں. تو نتیجے میں خود بھی قتل ہوتے ہیں. یعنی یہ ان کی عادت ہے کہ قتل کرنا اور قتل ہونا. ضروری نہیں کہ سارے قتل ہو جائیں، تو ممکن نہیں ہے اور اس سے تو اسلامی ختم ہو جائے گا. ایک عادت بیان کی جا رہی ہے کہ جذبہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دشمن کو قتل کرنا ہے اور اس کے لیے اپنی جان کا رسک ہم نے لینا ہے. وعدن علیہ حقا، یہ اللہ پر وعدہ ہے. دیکھیں اعلیٰ ضرر کے لیے آتا ہے، گویا اللہ نے اپنے اوپر ایک واجب کر لی، ایک چیز اپنے اوپر ایک ذمہ داری ڈال لی ہے. وعدن علیہ، یہ وعدہ اللہ کے اوپر آ گیا ہے، حقا، اور سچا وعدہ ہے، بالکل پکا وعدہ ہے. اور یہ فی التوراتی، تورات میں بھی ہے، والانجیلی، انجیل میں بھی ہے، والقرآن، اور قرآن میں بھی ہے جیسے کہ تم پڑھ رہے ہو. ومن اوفا بعہدہ، اب اللہ مجاہد کو خوشخبری دیتے ہیں کہ جو مجاہد اپنے اس عہد جو اس نے اللہ سے کیا ہے اس کو پورا کرے گا. یہ ہر مجاہد کا اللہ سے عہد ہوتا ہے، چاہے وہ زبان سے نہ بھی کرے. جب کوئی شخص اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کر دے، بارڈر پہ لڑائی ہو رہی ہے اور اس کی تشکیل ہو جائے، تو اس کا مطلب اس نے آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو یہ مطلب نہیں کہ لازمی اللہ سے کوئی زبان سے وعدہ کرے. یعنی جب اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو اب وہ بھرپور طریقے سے جب لڑے گا تو اس کا مطلب اللہ سے کیا ہوا عہد اس نے پورا کر لیا. تو اللہ فرماتے ہیں ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے جو کیا ہوا عہد ہے جو اس کو پورا کرے گا. یعنی جو مجاہد میدان جنگ میں لڑے گا بہادری سے، پیٹھ نہیں دکھائے گا، اور جب بھی لڑائی کا موقع ہو، امیر کا حکم ہو جانے کا، پیچھے نہیں بھاگے گا، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں فاستبشروا، اے مجاہدو تمہیں خوشخبری ہو